بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افطار کاظمی، اور جمعے کو بڑا دھماکہ اپنے ہی گراتے ہیں نشے من پر بجلیاں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے گنڈا پور کے کھاتے کھول دیے ہیں۔ ان کے خلاف ایک اہم معاملے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ خان کے خلاف ایک اہم مقدمے میں ایک اہم گواہ نے بیان ریکارڈ کرا دیا ہے، اور علیمہ خان کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ان کا اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا خدیجہ شاہ کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان بھی میدان میں آ گئی ہیں۔ شیر رشید کو بھی ایک اہم اجازت مل گئی ہے۔ لاہوریوں پر نئی پابندیاں لگ گئی ہیں۔ جج کا حکم ہوا میں اڑا دیا گیا ہے۔ ٹی ایل پی کے کچھ عام رہنماؤں نے لاہور میں اہم پریس کانفرنس کی ہے۔ پائلٹوں کی ہڑتال اور مسافر پریشان، اور ایک صحافی پر 30 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا گیا ہے۔ داعش کا ایک اہم کمانڈر مارا گیا ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کے ایک اہم لیڈر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے۔ بڑی خبر یہ ہے کہ 7 نومبر کو سینٹ میں پیش کی جا رہی ہے، اور 10 نومبر کو اس کی منظوری لیے جانے کا امکان ہے۔ تو بحث کے لیے 2 سے 3 روز دیے جائیں گے۔ اس بل کو سینٹ اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں دیکھیں گی، جائزہ لیں گی۔ تو غالبی امکان یہ کہ آنے والے ہفتے میں یہ بل منظور کر لیا جائے گا۔ تو لگتا یہ ہوا کہ وفاقی حکومت بڑی جلدی میں ہے، اور اس نے 27ویں آئینی ترمیم کی تیاری شروع کر دی ہے، جس کے بارے میں یہ کل تک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ابھی ڈسکس ہو رہی ہے، ابھی ڈرافٹ بھی تیار نہیں کیا۔ لیکن اب اطلاعات یہ ہے کہ سب کچھ تیار ہے، اور اب اسے صرف پیش کرنا ہے۔ تو یہ کام جمعے کے روز ہو سکتا ہے۔ آئینی ترمیم کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑا جو اس کے اندر تنازع ہے وہ نئی آئینی عدالت کا قیام، اور آرمی چیف کو دیے گئے فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئین میں شامل کرنا اور اسے تسلیم کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مجسٹریٹ کے اختیارات بحال کیے جا رہے ہیں، اور پورے ملک میں ایک ہی قسم کا نصاب تعلیم نافذ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 18ویں آئینی ترمیم کے مطابق جو صوبوں کو رائٹس دیے گئے تھے، ان میں کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ تو اس سب پر پارلیمنٹ کے اندر اب بحث ہوگی، اور سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ چھٹی کے روز بھی جاری رہے گا۔ اس کے لیے بہت کم مہلت ہے، اور اس کی 10 دن کے اندر منظوری لیے جانے کا ٹارگٹ سیٹ کر لیا گیا ہے۔ تو ایک طرف حکومت کی تیاریاں، دوسری طرف اپوزیشن بھی موجود ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان نام تو سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو یہ پاکستان کا ایک سیاسی اتحاد ہے جس میں ایسی پارٹیاں اور ان کے سربراہان شامل ہیں جن کی پارلیمان کے اندر کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ پارٹی میں اتنے بھی لوگ نہیں ہیں کہ جس سے پارٹی کے تمام عہدے پورے کیے جا سکیں۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر، علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی، یہ 3 لوگ اس وقت تحریک تحفظ پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اور کمال کی بات ہے کہ تینوں کی ایسی لاٹری لگی ہے کہ کسی کی نہ لگی ہو۔ محمود اچکزئی، جنہیں عمران خان نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بنا دیا، راجہ ناصر عباس جو کہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر ہوں گے، دونوں کی اپنی جماعت کا ایک بھی ممبر پارلیمنٹ میں شامل نہیں ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر تو پارلیمنٹ کا حصہ بھی نہیں ہے، نہ وہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ اس کے علاوہ سابق گورنر سندھ محمد زبیر، جو کہ مسلم لیگ نون سے فارغ کیے گئے، ایک زمانے میں جنرل باجوہ کے بڑے قریب تھے، اور نواز شریف اور مریم نواز کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی کرنے کے دعوے کیا کرتے تھے، اور اسی بنیاد پر پارٹی سے فارغ کر دیے گئے۔ وہ بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہیں۔ بس ایک ہی بندہ رہ گیا ہے، شیر رشید، اور وہ بھی جلد اس پارٹی میں شامل ہو جائے گا۔ تو پھر یہ تانگا پارٹی 4 کی بجائے 5 سواریوں پر مشتمل ہو جائے گی۔ اب یہ پارٹی نہیں ہے، باقاعدہ ایک اتحاد ہے جس میں ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ایمرج ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی، جو کہ پاکستان میں سب سے زیادہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، سب سے زیادہ سیٹیں اس کی پارلیمنٹ میں، سینٹ میں بھی ایون، تو وہ کسی اور رہنما کے پیچھے لگی ہے۔ تو یہ اپوزیشن کی فارمیشن ہے، یعنی جو اپوزیشن ووٹ لے کر آئی ہے وہ ان کے نیچے لگے ہوئے ہیں۔ تو تحریک انصاف کی بدقسمتی کہا جا سکتا ہے، ان کے ووٹر اور سپورٹر کو ان لکی کہا جا سکتا ہے کہ جس جماعت کو انہوں نے ووٹ دیے وہ ان جماعتوں کے پیچھے لگی ہے جن کو انہوں نے ووٹ نہیں دیے۔ اگر لوگوں نے مصطفیٰ نواز کھوکھر کو ووٹ دینے ہوتے تو مصطفیٰ نواز کھوکھر جیت جاتے، علامہ راجہ ناصر عباس کی پارٹی جیت جاتی، صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت میں سے کوئی جیت جاتا۔ تو ان کی بدقسمتی اتنی ہے کہ 1 سال پہلے جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تو یہ مولانا فضل الرحمان کے ترلے کر رہے تھے، ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے،
ان کا منہ دیکھ رہے تھے، اور اب جب 27ویں ترمیم آ رہی ہے تو یہ محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیکھ رہے ہیں، ان سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ کارنامہ سر انجام دیں گے۔ تو یہ امید ایسی ہے بڑی معذرت کے ساتھ جیسی خواجہ سراؤں کے ہاں اولاد پیدا ہونے کی امید کرنا ہے۔ اب خان صاحب ماشاءاللہ اپنی بے وقوفی کی انتہائی معراج پر ہیں کہ انہوں نے اپنی جماعت کے کسی شخص کو جو ووٹ لے کر آیا ہے، جو الیکٹڈ نمائندہ ہے، جس کو 4 لوگ جانتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی انہوں نے نہ سینٹ میں لیڈرشپ کا مستحق سمجھا، نہ کسی کو انہوں نے قومی اسمبلی میں لیڈرشپ کا مستحق سمجھا۔ تو یہ جماعت کس منہ سے جمہوریت اور آئین کی باتیں کرتی ہے؟ جو لوگ انہوں نے پہلے پارلیمان لیڈر بنائے تھے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے 9 مئی کی کیس کی وجہ سے۔ تو اب جو لوگ آئے ہیں ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ یہ مخالفین کی پھٹیاں پن دیں گے، ان کے بخیے ادھیڑ دیں گے، گریبان پھاڑ دیں گے۔ تو خان صاحب علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی کے ناتواں کندھوں پر رکھ کر بندوق چلا رہے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے اپنے ناتواں کندھے پیش بھی کر دیے۔ اب ان کے پاس جو 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف اعتراض ہے، وہ سب سے بڑا اعتراض یہ کہ عدلیہ کے حقوق پر شب خون مارا جا رہا ہے، عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ عدلیہ ہے بھائی جو دنیا میں شاید 123ویں نمبر پر ہے، اس سے پہلے 130ویں نمبر پر تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد تھوڑا بہت اس میں بہتری آئی تھی۔ اب 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، کوئی اچھا کام کرے تو آپ اس کو شاباش دیتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، کہ برا کرے تو اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو ادارہ پاکستان میں لوئسٹ لیول پر ہے، بلکہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں، کیا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ترمیم نہیں لائی جانی چاہیے؟ اور جو ادارہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہا ہے، جس نے پوری دنیا میں آپ کا نام روشن کر دیا ہے کہ آپ ابھی کوئی معاشی طاقت نہیں بنے، ابھی آپ کوئی اتنے توانا نہیں ہوئے کہ آپ کے لوگوں کی پر کیپٹا آمدنی بڑھ گئی ہو، لیکن پھر بھی دنیا آپ کو طاقتور ملکوں میں گن رہی ہے، تو اس کو پھر اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اور ان کے سربراہ کو آپ کو اکوموڈیٹ بھی کرنا چاہیے۔ یہ جو 130ویں نمبر پر آئی ہماری جوڈیشری، اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ ان کے ججز اتنے مادر پیدر آزاد ہو چکے ہیں کہ یہ منتخب وزیر اعظم کو نکال دیتے ہیں، کسی کے مینڈیٹ کا کوئی احترام نہیں کرتے، پورے ملک کا بھٹا بٹھا دیتے ہیں۔ عدلیہ کا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں، کون سا ایسا فیصلہ ہے جو ملک کی بہتری کے لیے ہوا ہو؟ ہمیشہ حکومتوں کو گھر بھیجا، وزیر اعظموں کو گھر بھیجا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور عام آدمی کے کیسز کا فیصلہ نہیں کرتے۔ کئی دہائیاں ان کے پاس کیس پھنسے رہتے ہیں۔ کیا ان کے بارے میں کوئی قانون سازی نہ کی جائے اور جو ٹاپ موسٹ پرفارمر ہے اس کو اپریشیٹ نہ کیا جائے؟ تو ان کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ اس میں ایک معاملہ آئین کی شک 243 میں تبدیلی ہے، اور وہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو باقاعدہ آئینی حیثیت دینا ہے۔ اس فیلڈ مارشل کو ان لوگوں کو جنہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی، ریاستی اداروں پر حملہ کیا، ان کے خلاف کارروائیاں کی، ان دشمنوں کو جنہوں نے پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، ان کے گھر میں گھس کے مارا۔ اب مجھے نام لینے کی ضرورت ہے، کون سا ملک ایسا ہے جو پاکستان کے اندر آیا اور پھر پاکستان اس کے اندر تک نہیں گھسا؟ اور پھر جہاں جہاں ہمارے تعلقات خراب تھے، جن ملکوں کے ساتھ، عرب ملکوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، وہ پاکستان کی تعریفیں کرتے ہیں اور پاکستان کو اتنا طاقتور ملک بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی تجربات کے اوپر بات کرتے ہیں لیکن اعتراض نہیں کرتے۔ اور امریکہ جس نے پاکستان کو کبھی ایٹمی طاقت مانا ہی نہیں تھا، اعتراض کر دیا تھا جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، نواز شریف نے کیے تھے، تو امریکہ پاکستان کو ایٹمی طاقت نہیں مانتا تھا۔ پاکستان خود ہی دنیا میں کہتا تھا ہم ایٹمی پاور ہیں۔ وہ امریکہ مان رہا ہے کہ یہ بہت بڑا طاقتور ملک ہے اور اتنی صلاحیت کا حامل ہے کہ زیر زمین تجربہ کرتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ ان کے اوپر ان کو اعتراض ہے کہ ان کو کیوں ان کے عہدے کو آئینی حیثیت دی جا رہی ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی آئینی ترمیم کا جو پنڈورا باکس کھلا ہے، اس میں بلاول بھٹو نے ٹویٹ کیا، اس پر ہمیں تشویش ہے۔ کل یہ کہہ رہے تھے اسد کیسر صاحب کہ بلاول بھٹو آگے بڑھے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی نے جان بوجھ کر یہ سارا ڈرامہ کیا ہے۔ جو 7-8 ترامیم پیش کی جا رہی ہیں، ان میں سے 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا تو پیپل پارٹی کہے گی ہم نے 18ویں ترمیم بچا لی۔ تو یہ سارا سیٹ پیٹرن ہے۔ تو ایک طرف یہ جاتے ہیں اعتراض کرنے اور دوسری طرف بھاگ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ان کو اتنی مہلت ہی نہیں ملنی کہ 27ویں ترمیم کے اوپر بات بھی کر سکیں۔ ایک اور اہم خبر یہ کہ عمران خان کے خلاف ایک بڑی اہم گواہی آ گئی ہے، اور عمران خان کے خلاف ایک کیس ہے 10 کروڑ روپے ہرجانے کا۔ یہ وزیر پاکستان شہباز شریف نے ان کے خلاف کیس کیا ہوا ہے۔
خان صاحب نے ایک زمانے میں جھوٹ بولا تھا کہ ان کو شہباز شریف نے 10 ارب روپے کی آفر کیا کہ وہ نواز شریف کے خلاف کیس سے پیچھے ہٹ جائیں. وہ کیس آپ کو یاد ہی، اس میں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی، اس میں ہوئے نہیں، ہوئے تو کسی اور کیس میں تھے. لیکن خان صاحب نے دعویٰ کر دیا جی مجھے 10 ارب روپے رشوت کی پیشکش کی گئی. تو یہ جھوٹا کیس تھا. اس کی سماعت ہو رہی ہے لاہور کی سیشن کورٹ میں. تو خان صاحب کے وکیل غائب ہو گئے، ان کے وکیل آئے نہیں. ان کے اسسٹنٹ نے کہا جناب وکیل صاحب نہیں آئے، اس کو ملتوی کر دیں. گواہی تھی اطاعت تاڑر کی جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں. تو شہباز شریف کے وکیل نے کہا کل تو ان کے وکیل نے مجھے کہا کہ آپ گواہ بلا لیں میں آ جاتا ہوں، آج وہ پیش ہی نہیں ہوئے. تو عدالت نے کہا کہ پھر اطاعت تاڑر کی گواہی ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں. اور اطاعت تاڑر نے اپنی گواہی میں یہ بتایا کہ جو عمران خان ہے ان کے الزام میں کوئی صداقت نہیں ہے. ان کے پاس یا ان کی جماعت کے پاس، ان کے وکیل کے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس کسی بھی فورم پہ میڈیا میں کہیں بھی پیش نہیں کیا گیا کہ جس میں یہ ثابت ہوتا ہو کہ شہباز شریف نے انہیں کسی قسم کی آفر کیا. حتیٰ کہ عمران خان صاحب اس شخص کا نام نہیں بتا سکے جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آفر لے کے ان کے پاس آیا تھا. تو خان صاحب سر سے پاؤں تک جھوٹے ہیں. اب گواہی اطاعت تاڑر کی ہے، لیکن چونکہ وہ سرکار کا حصہ ہے تو وہ دیکھتے ہیں گواہی کتنی ویلڈ ہوتی ہے. ایک محاورہ ہے اپنے گراتے ہیں نشے من پہ بجلیاں. سابق وزیر اعلیٰ گنڈا پور کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے، اور یہ حکم کسی اور نے نہیں دیا، یہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جناب سہیل آفریدی صاحب نے دیا ہے. یہ وہی سہیل آفریدی ہے جن کے بارے میں گنڈا پور کہتے تھے کہ سہیل آفریدی جب آئے گا لگ پتہ جائے گا. تو سہیل آفریدی صاحب نے ایسا کام کیا کہ گنڈا پور کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں. اب یہ کیس یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور کے دور حکومت میں ضلع محمد میں پیرامیڈیکل سٹاف بھرتی کیا گیا تھا. اس میں مبینہ طور پر بے ضابطگیوں کی شکایت سامنے آئی ہے. تو وزیر اعلیٰ نے محکمہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک 2 رکنی خصوصی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے، اور یہ نوٹیفیکیشن جو ہے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے دفتر سے جاری ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے حکم پر تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور 7 روز میں رپورٹ مانگی گئی ہے کہ بتایا جائے کہ کیا اس معاملے میں کوئی گڑبڑ گھوٹالہ کیا گیا ہے. تو وزیر اعلیٰ صاحب کی فائلیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں. اب سوال یہ کہ گنڈا پور کی فائلیں سہیل آفریدی نے کیوں کھولی ہیں؟ تو میری اطلاعات کے مطابق گنڈا پور صاحب ہٹائے جانے سے بڑے ناراض ہیں. بظاہر انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، لیکن عمران خان نے انہیں استعفیٰ دینے کا آرڈر دیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے جا رہے تھے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہے. تو گنڈا پور صاحب نجی محفلوں میں یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ ایسا کون سا کام ہے جو میں نے نہیں کیا اور سہیل آفریدی نے آنے کے بعد کر دیا ہے. وہ تو مجھ سے بھی گیا گزرا ہے، میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کر رہا تھا. سہیل آفریدی تو ایک بار بھی عمران خان سے ملاقات نہیں کر پایا، اس کی تو وہاں تک رسائی نہیں ہے. اور پھر انہوں نے بہت سے ہم لوگوں کو نکال دیا، اور جن لوگوں کو عمران خان نکالا تھا ان کو دوبارہ رکھ رہا ہے. تو یہ اطلاعات جو ہے وہ پہنچ گئی سہیل آفریدی تک. تو پھر انہوں نے فائلیں کھول دی ہیں، یا ان کے اوپر کیس درج ہو جائے گا یا پھر فائل ان کے سامنے رکھ دی جائے گی اور ان کو خاموش کرا دیا جائے گا. ایک اور بڑی خبر عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر پابندی کے حوالے سے ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے، جج ارباب محمد طاہر اس کی سماعت کر رہے ہیں. تو جج صاحب نے سلمان اکرم راجہ کو عمران خان سے آج ملاقات کی اجازت دی تھی اور باقاعدہ حکم جاری کیا تھا. سلمان اکرم راجہ نے عدالت میں کہا تھا کہ ان کو عمران خان تک رسائی نہیں دی جا رہی، تو وہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ عمران خان کا کوئی ایکس اکاؤنٹ ہے یا نہیں ہے. تو جج صاحب نے کہا یہ بڑی زیادتی ہے، ہم نے آرڈر دیا تھا، چلے ایک بار پھر آرڈر کر دیتے ہیں. تو انہوں نے ڈپٹی اٹارنی جنرل اور نمائندہ اسٹیٹ کونسل کو کہا کہ آپ فون پر جیل حکام کو اطلاع کر دیں، آرڈر دے دیں کہ سلمان اکرم راجہ کو ملاقات کی اجازت دی جائے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب وہاں سے سپیڈ پہنچے اڈیالہ کے باہر، مگر حالات میں کوئی تبدیلی نہ تھی، جو کہ تو تھے. اگلوں نے کہا کہ آپ نہیں مل سکتے. اب اس میں جج صاحب کا تھوڑا بہت قصور ہے، جیلر کا کوئی قصور نہیں. پی ٹی آئی میں کہہ رہے ہیں جج صاحب آپ کا حکم نہیں مانا. بھائی جج صاحب کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ریٹن آرڈر کریں. کوئی بھی ادارہ تحریری حکم نامے کے بغیر کسی کا حکم ماننے کا پابند نہیں ہے، نمبر 1. اور دوسرا یہ کہ جیلر کیوں مانے گا جب تک اس کے پاس ریٹن آرڈر نہیں آئے گا. اور جج صاحب نے مجھے لگتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو ٹہلا دیا ہے، ورنہ وہ تحریری حکم نامہ جاری کر سکتے تھے. تو ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جتنے لوگ پہنچے تھے سب رہ گئے. علیمہ خان بھی رہ گئی اور ان کی بہن نورین خان بھی رہ گئی. عظمیٰ خان کو اجازت دی گئی کہ ملاقات کر لیں. عمران خان کی بہن علیمہ خان نے غصے میں وہاں پہ دھرنا دے دیا. غصہ تو نہیں، ان کو پتہ کہ سب میڈیا کی لائم لائٹ مل جائے گی. وہاں پولیس پہنچ گئی، وہاں پہ شور مچ گیا کہ علیمہ خان کو گرفتار کرنے آئے ہیں. علیمہ خان جو ہے وہ
وہاں بیٹھی تھی تو پولیس والے آئے, انہوں نے ان سے وارنٹ کے اوپر دستخط لے لیے, یعنی تعمیل ہو گئی. یہ 7واں وارنٹ گرفتاری تھا ناقابل ضمانت جو علیمہ خان کے سامنے رکھا گیا. تو علیمہ خان نے پھر ذرا چوڑے ہو کر میڈیا سے کہا کہ یہ میرے وارنٹ بار بار لے کر آتے ہیں, یہ مجھے گرفتار کیوں نہیں کرتے, میں کہیں کوئی چھپی ہوں, میں کوئی روپوش ہوں, میں تو خیبر پختونخوا بھی نہیں بھاگی. تو یہ مانا انہوں نے کہ لوگ خیبر پختونخوا جا کے چھپ جاتے ہیں. انہوں نے کہا میں کہیں بھاگی نہیں ہوں, کے پی کے جا سکتی تھی نہیں گئی, تو مجھے گرفتار کیوں نہیں کرتے. جج کے پاس ایک درخواست ہے دائرہ اختیار کی, اس کی سماعت کیوں نہیں کرتا, وارنٹ پہ وارنٹ نکالے جا رہا ہے. تو یہ سوال جو علیمہ خان پوچھ رہی ہیں یہ بڑا ویلڈ کویشچن ہے. یہ صرف علیمہ خان نہیں پوچھ رہی, پورا پاکستان پوچھ رہا ہے, ریاست سے, ریاستی اداروں سے, عدالتوں سے, کہ اگر کسی کے وارنٹ گرفتاری عدالت جاری کرتی ہے اور ایک نہیں 7 بار کرتی ہے اور ان بیلیبل یعنی جس کی ضمانت نہیں ہو سکتی, تو انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جا سکتا. کیا وہ ابو لا ہے یا پھر انہیں کوئی سہولت دی گئی ہے؟ کیا وہ بھی عمران خان کی طرح لاڈلی ہو گئی ہیں؟ یہ سہولت ان کے لیے کیوں ہے, پاکستان کے دیگر عوام کے لیے کیوں نہیں؟ اب دیکھیں پاکستان میں گرفتاریاں کس لیول کی ہو رہی, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا طاقتور کے لیے قانون الگ ہے اور عام آدمی کے لیے قانون دوسرا ہے. اور ہمارے قوانین بنائے اس لیے جاتے ہیں کہ طاقتور کو تحفظ دیا جائے اور مڈل کلاس, غریب, سفید پوش کو رگڑ دیا جائے. سارا زور قانون ان لوگوں کے لیے چلتا ہے اور طاقتور لوگوں کے لیے نہیں چلتا. اب آپ دیکھیں حکومت نے قانون بنا رکھا ہے وال چاکنگ پر پابندی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ دیواروں پر آپ نعرے اشتہار نہیں لکھ سکتے. کسی غریب آدمی نے اپنی دکان کے اوپر بورڈ نہیں لگایا اور دیوار کے اوپر لکھ دیا فلاں سٹور, اس کو اٹھا لیا کہ اس نے وال چاکنگ کی ہے, یعنی حد ہو گئی. عدالت میں گئے تو جو جج تھا وہ تپ گیا, اس نے کہا یہ کون سی وال چاکنگ ہے, اس نے نام لکھا ہے اپنی دکان کے اوپر, اپنے جو اس کی اپنی پراپرٹی ہے, اور کوئی نعرہ بھی نہیں لکھا, کوئی کسی قانون کی, کسی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی بھی نہیں کی. اور پھر ساہیوال میں کسی جگہ پہ کوئی خطیب مسجد میں خطاب کر رہے تھے, ان کا اسپیکر کھلا رہ گیا یا انہوں نے کھول دیا, تو پولیس چھاپا مارنے پہنچ گئی, وہ قاری سب بیچارے دوڑ گئے وہاں سے. اب یہ وہ قاری اور علماء ہیں, وہ مؤذن ہیں جن کے اوپر اب پنجاب حکومت مہربانیاں کر رہی ہیں, ان کو وظائف دینے جا رہی ہے. تو مریم صاحبہ بہت سے کام کر رہی ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو بدقسمتی ہے نا, جو سب سے پہلے کہ اگر آپ قانون بناتے ہیں تو جن لوگوں نے قانون پہ عمل کرنا ان کو قانون تو سکھائیں. ہمارے قانون کا نفاذ عوام کے لیے نہیں ہوتا, سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے جن لوگوں نے اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرانا ہے, ان کی موجیں لگ جاتی ہے, چلو جی نواں بہانہ مل گیا, پرانا قانون توڑنے کے لوگوں نے طریقے سیکھ لیے, اب کوئی نیا قانون آیا اس کے اوپر عمل کرو. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, ہیلمٹ نہیں پہنا 2000 روپے جرمانہ, 2000 اس کی دیہڑی نہیں ہے, تو 2000 دے گا یا پھر 200 دے کے جان چھڑائے گا. جو 7 بار عدالت سے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرا کے بیٹھے ان کو ہاتھ نہیں لگاتے. یہاں سے پولیس جاتی ہے دبئی اور تیفی بٹ کو پکڑ کے لاتی ہے اور مار بھی دیتی ہے اور بلے بلے بھی ہو جاتی ہے, ہم نے قانون پہ عمل کرا دیا, انصاف ہو گیا. اور یہاں جن کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے پولیس سلوٹ مار کے آ جاتی ہے. طاقتور آدمی مال نہیں خرچ کرتا, وہ طاقت استعمال کرتا ہے. ان کو ریلیف دے دیں گے تو سلام دعا ہو جائے گی, کل کو فائدہ ہو جائے گا, گڈ بک میں آ جائیں گے, پروموشن بھی نہیں لوگوں نے کرانی ہے. تو یہ طاقت کا کھیل ہے. وہ کہتے ہیں کچھ آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں. کسی مزار پہ عرس چل رہا تھا, وہاں عرس بنانے والوں کو اٹھا لیا ہے. مزاروں پہ تو عرس بنائے جاتے ہیں, اسپیکر لگائے جاتے ہیں, بڑا کراؤڈ ہوتا ہے, ایک ہمارا ٹریڈیشن بھی ہے, کلچر بھی ہے, وہاں سے بھی لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا آپ نے. تو پھر لوگ آپ کے اچھے کام کو بھی پسند نہیں کرتے, بلکہ اس کو پھر سمجھتے ہیں کہ ریاست ان کے اوپر ظلم کر رہی ہے. تو جو قوانین بنائیں, ایک تو اس میں ریاست کے عوام کا مفاد مد نظر رکھیں, مہنگائی ختم کریں نا. پکڑے کسی بھی آدمی کو جو مہنگی چیز بیچ رہا ہو, کوئی اس کے حق میں بات نہیں کرے گا. اس آدمی کو جس نے تجاوزات کی ہوئی ہیں کوئی اس کے حق میں بات نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں پانی نیوے تھا جاندہ ہے, تو جو بیچارہ نیچے غریب ہے اس کو آپ پکڑ لیتے ہیں. آپ پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب پہ ایک سنگین الزام کے جواب میں ایک صحافی پر ہتک عزت کا مقدمہ درج کرانے جا رہی ہے. اور ہتک عزت کا دعویٰ آپ کو پتہ ہے وہ بڑی مالیت کا ہوتا تھا کہ کوئی دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کرے. اور پنجاب حکومت کیا کر رہی ہے, 30 لاکھ روپے ہتک عزت کا دعویٰ. اور اتنی طرح تو آپ کے من پسند اینکر جنہیں آپ نے پی ٹی وی میں لگوایا یا کسی اور جگہ لگوایا ان کو آپ دے دیتے ہیں, کیونکہ وہ ایک بڑے طاقتور ادارے کا رپورٹر ہے. ادارہ بھی ناراض نہ ہو اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ ہم نے اس کے اوپر ریئیکشن دیا ہے. تو وہ بھی طاقت کا ہی کھیل ہے, وہ بھی طاقت کے کھیل کا ایک کھلاڑی ہے جس کے اوپر آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے. طاقت سے یاد آیا کہ کالعدم تحریک لبیک پاکستان آج کل حکومت کی ہٹ لسٹ میں ہے.
ان کے کچھ ٹکٹ ہولڈر نے لاہور میں پریس کانفرنس کی ہے اور تحریک لبیک سے دستبرداری کا اعلان کیا ہے۔ تو جس طرح پی ٹی آئی کے لوگ پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ رہے تھے، اب تحریک لبیک کے لوگ بھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں یا لائے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر عثمان حیدر مانگٹ، انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا جی ہم نہ تحریک لبیک کے ساتھ پہلے تھے نہ اب ہیں، اب تو بالکل ہی ہم نہیں ہیں، کیونکہ تحریک لبیک میں برا وقت آیا تو بہتر ہم چھوڑ ہی دیں۔ یعنی باٹم لائن یہی ہے۔ ایک اور بڑی اہم خبر باجوڑ سے ہے، جہاں پر داعش خراساں کے اہم کمانڈر ضیاء الدین عرف ادریس کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ باجوڑ میں حالیہ دنوں میں سیکورٹی فورس نے آپریشن کیا اور کوسر کے علاقے میں داعش خراساں گروپ کا ایک اہم کمانڈر ضیاء الدین ابراہیم مارا گیا تھا، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو رہی تھی۔ اب ان کی تنظیم نے اپنے آن لائن پلیٹ فارم پر تصدیق کر دی ہے کہ ادریس مارا گیا ہے۔ ضیاء الدین ادریس متعدد ہائی پروفائل کیسز میں انوالو تھا، ان میں پی ٹی آئی کے رہنما ریحان زیب، اے این پی کے مولانا خان زیب، ڈپٹی کمشنر ناوگئی، جمعیت علماء اسلام کے اراکین اور کئی پولیس اہلکاروں کے قتل میں یہ شامل تھا۔ ادریس جو ہے وہ طالبان کے کابل پر قبضے کے وقت طالبان کی جیل پل چرخی میں قید تھا، لیکن جب طالبان اقتدار میں آئے تو انہوں نے اسے رہا کر دیا۔ 2023 میں یہ پاکستان آ گیا اور باجوڑ میں اور قرب و جواہ کے علاقوں میں یہ وارداتیں کرتا ہوا پایا گیا۔ اب اس کی ہلاکت سے داعش خراساں کے مقامی نیٹ ورک کو بڑا نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع شمالی وزیرستان میں افغانستان سے در اندازی کوشش کرنے والے فطرت الخوارج کے مزید دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ مرنے والوں میں ایک افغانی سرحدی فورس کا اہلکار بھی شامل ہے۔ پہلی کارروائی شمالی وزیرستان کے علاقے ایشام کے بالمقابل پاک افغان سرحد کے قریب ہوئی ہے۔ اس میں 2 دہشت گرد مارے گئے جن کا تعلق کالعدم ٹی ٹی پی یا خارجین سے بتایا جاتا ہے، اور ان میں ایک خارجی قسم کا دہشت گرد شناخت ہوا ہے، اس میں ایک خارجی قاسم مارا گیا ہے جو کہ افغان نژاد اور افغان بارڈر پولیس کا اہلکار تھا۔ بلوچستان کے ضلع کلات میں بھی سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا اور بھارتی پراکسی فتنہ بلوچستان کے 4 دہشت گرد مار دیے ہیں، لیکن ایک افسوسناک واقعہ 4 سدہ کے تھانہ مندنی کی حدود میں پیش آیا ہے، جس میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ سے جمعیت علماء اسلام کے ایک اہم رہنما جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مقتول مولانا عبدالسلام جمعیت علماء اسلام کے صوبائی شورا کے رکن تھے اور تحصیل تنگی اینگر باڑی بند کے مدرسہ ابوبکر صدیق کے مختم تھے۔ تو یہ جے یو آئی کے لیے ایک بڑی افسوسناک خبر ہے۔ اگلی خبر پی ٹی آئی کی رہنما ختیجہ شاہ کے حوالے سے ہے۔ سابق وزیر خزانہ سلیمان شاہ کی صاحبزادی ہے اور سابق آرمی چیف کی نواسی ہیں۔ ان کو ارشاد دہشت گردی عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا ہے اور ان سمیت 4 ملزموں کی گرفتاری کے لیے اشتہارات شائع کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تمام ملزمان عسکری ٹاور حملے کیس میں مطلوب ہیں لیکن پیش نہیں ہو رہے اور روپوش ہیں۔ ان میں ختیجہ شاہ، حمزہ سہیل، عثمان اسلم اور احمد مرسلین شامل ہیں۔ اب ختیجہ شاہ بھی منظر عام پر جس طرح علیمہ خان کھلے عام گھوم رہی ہے، تو ختیجہ شاہ تو جو ہے وہ جیل کمیٹی کی ممبر بھی بن گئی تھی، تو پولیس گرفتار نہیں کرتی تو اگلا بیچارہ کی کرے۔ اگلی خبر لاہوریوں کے حوالے سے ہے اور کوئی اچھی خبر نہیں ہے، اور وہ خبر یہ کہ لاہور ہائی کورٹ نے لاہور شہر میں کمرشل سرگرمیوں پر مکمل پابندی عائد کرنے کا حکم جاری کیا ہے، وہ بھی صرف اتوار کے روز، جبکہ باقی دنوں میں بھی ماحولیاتی آلودگی کو بہتر بنانے کے اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں کی سماعت کی۔ عدالت میں ڈپٹی کمشنر کو بھی بلایا گیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے لاہور کی تمام مارکیٹوں میں رات 10 بجے بندش کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے اور کوئی ریستوران اور کوئی دکان 10 بجے کے بعد نہیں کھلے گی۔ اب اسموگ کی وجہ سے پیر سے ہفتے تک مارکیٹیں رات 10 بجے تک، جبکہ ریسٹورنٹ اور کیفے رات 11 بجے بند ہوں گے۔ اتوار کی مارکیٹیں دوپہر 2 بجے سے رات 10 بجے تک کھل سکیں گی اور ہوم ڈیلیوری پر رات 2 بجے کے بعد ڈیلیور کرنے پر پابندی ہے، یعنی 2 بجے تک ڈیلیوری ہو سکے گی۔ باقی میڈیکل سٹور، بیکری، تندور، دودھ کی دکانیں، ہاسپٹل، لیبارٹری، پیٹرول پمپ اور پنکچر شاپ کو استثناء دیا گیا ہے۔ تو لاہور جو کہ مریم نواز کے آنے کے بعد کھل گیا تھا، اور لاہور میں ساری رات دکانیں کھلی رہتی ہیں اور اس لیے لاہور ہو گیا تھا، لیکن اب ایک بار پھر لاہور پر پابندیاں لگ گئی ہیں۔ ایک اور بڑی اہم خبر یہ کہ قومی ایئر لائن
پی آئی اے کے انجینئر نے ہڑتال کر دی، جس کی وجہ سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن بری طرح متاثر ہوا ہے۔ پی آئی اے ذرائع کے مطابق انجینئر کی ہڑتال تنخواہوں اور مراعات سے متعلق مطالبات پر کی جا رہی ہے۔ انتظامیہ انجینئر سے نیگوشیٹ کر رہی ہے، لیکن فی الحال اس کی کامیابی کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ایک اور بڑی خبر سابق وفاقی وزیر داخلہ شیر رشید کے حوالے سے ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ جاری کیا ہے اور ان کو بیرون ملک جانے کی اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگرچہ انسداد دہشت گردی عدالت کا حکم نامہ زیر غور تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ شیر رشید صاحب باہر نہیں جا سکتے، وہ بھی 9 مئی کے کئی مقدمات میں مطلوب ہیں، لیکن جب فیڈرل گورنمنٹ نے اعتراض نہیں کیا، کسی ادارے نے اعتراض نہیں کیا، تو جج صاحب نے کہا پھر ٹھیک ہے، شیر رشید صاحب جو ہے وہ عمرے کے لیے سعودی عرب جا سکتے ہیں، تو ان کو ایک بڑا ریلیف مل گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔